بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آ رہے تھے تو حالات کافی خراب تھے کہ روحانیت کرسچینٹی سے ختم ہوتی جا رہی تھی، اور کرسچینٹی جو ہے وہ بس اب ایک سٹیٹ کا مذہب بنتا جا رہا تھا، ایک پپٹ مذہب آپ کہہ لیں، جو کنٹرول کرنے کے لیے میسز کو، یعنی جو پادری تھا وہ اپنی ڈیوینٹی، جو کنگ تھا وہ اپنی ڈیوینٹی پروف کرنے کے لیے پادری کو فل کنٹرول کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ پادری کو پیسے پوسے لگا کے، گولڈ وغیرہ لگا کے اپنے کنگ شپ کو ڈیوائن پروف کرنا، یعنی بس یہی حیثیت تھی کرسچینٹی کی۔ جو نیچے کا طبقہ تھا وہ شدید جو ہے وہ دباؤ کے تلے تھا، یعنی وہ پادریوں کے رحم و کرم پہ تھا۔ جو نیچے کا طبقہ تھا، جو فارمر طبقہ تھا، باقاعدہ ایک پوئم ہے پوپ گریجری II کی، پوپ گریجری ایک اور بھی گزرا ہے لیکن یہ پوپ گریجری II ہے، اس نے تقریباً 591 CE میں ایک پوئم لکھی۔ CE ہم کرسچن ایرا کو کہتے ہیں، ہم AD نہیں کہتے۔ وہ پوئم پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور اس کا میں ایگزیکٹ تو ابھی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس پوئم کا کرکس آپ کو بتاتا ہوں۔ اس پوئم میں وہ اللہ سے شکایت کر رہا ہے، جو اس کا کنسیپٹ ہے گاڈ کا، اور وہ پوئم میں لٹرلی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ رو رہا ہے، اس کے آنسو نکل رہے ہیں۔ تو اس پوئم میں وہ کہتا ہے کہ اللہ کا جسٹس کہاں ہے، گاڈ کا جسٹس کہاں ہے، نظر نہیں آ رہا۔ یعنی جو امیر طبقہ وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے کسانوں کو، وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے غریبوں کو، اور وہ امیر کے امیر ہوتے جا رہے ہیں۔ فیلڈز برن ہو رہی ہیں، ہر جگہ اندھیرا ہے، اور جو تھوڑی سی ان کے خلاف بات کرے ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اللہ نے پھر اس کا جواب دیا پوپ گریجری کو، اور وہ جواب یہی تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اللہ نے کہا کہ ہم رحمت بنا کر پھر بھیج رہے ہیں اس آخری نبی کو جو اندھیروں کو ختم کر کے روشنی لے کر آئے اس کو۔ وومن کے جہاں تک رائٹس کی بات ہے تو ستی ایک رسم تھی انڈیا میں، آپ کو پتہ ہے نا کہ جب خامد مرتا تھا تو عورت کو بھی ساتھ جلا دیتے تھے۔ تو یہ اس لیول کی جہالت پائی جاتی تھی عورتوں کے لیے۔ اور پھر اس طرف آ جائیں کرسچینٹی کی طرف، تو ان میں فرقہ واریت شدید تھی۔ ابھی میں آپ کو ایک آیت سناتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے شیطان کے 4 پرومسز بتائے۔ سورہ نساء آیت نمبر 119، اللہ تعالیٰ نے بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہ شیطان کہتا ہے، شیطان کے ورڈز ہیں، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ شیطان نے کہا نمبر 1 وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ، I will mislead them۔ پہلا پرومس اس کا یہ تھا کہ میں ان سب کو، یعنی ضلال مبین سے مراد یہ نا کہ میں ان کو مسلیڈ اس لیول پہ کروں گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا، یہ پہلا پرومس۔ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان میں سنفل ڈیزائرز بھڑکاؤں گا۔ اب وہ بھڑکانا وسوسے ہیں، خیالات پیدا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، بندے کی ول پاور توڑنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر کہا میں انہیں حکم دوں گا کہ یہ سلٹ کریں ایئرز آف دا کیٹل، سپرسٹیشن۔ اینڈ چوتھا اس کا وعدہ I will command them so they will change the creation of Allah۔ میں کیا کروں گا؟ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں انہیں حکم دوں گا اور یہ اللہ کی تخلیق کو چینج کریں گے۔ تو یہ چاروں چیزیں آج آپ دیکھ لیں اگر آپ اس آیت کو ہی سمجھ لیں۔ نمبر 1 کہ میں انہیں مسلیڈ کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صراط مستقیم بالکل سیدھا ہے، اور شیطان جو ہے نا اس نے وعدہ اللہ سے، یہ بھی قرآن میں آتا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں ان کے رائٹ سے آؤں گا، ان کے لیفٹ سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا۔ اوپر کا نہیں کہا تھا، ان کے نیچے سے آؤں گا۔ اسی لیے ہم وہ دعا بھی کرتے ہیں نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و معاشی و عاملۃ امری، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی و عن یمینی و عن شمالی و من فوقی۔ یہ کیا ہے کہ اللہ میری حفاظت کر، آگے سے، پیچھے سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، نیچے سے، کیونکہ شیطان نے ہی کہا تھا میں ادھر سے اٹیک کروں گا۔ یہ جو دعا ہے نا، اس صبح شام کے اذکار میں سے، اس دعا کو یاد کر لیں۔ اس میں اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے پناہ مانگنی سکھائی کہ یہ 5 سائٹ سے پناہ مانگو، وہ کہیں سے بھی اٹیک کر سکتا ہے۔ اللہ نے کہا نا سورہ البقرہ میں کہ شیطان تمہیں فحشی اور فقر سے ڈراتا ہے، اور اللہ تمہیں مغفرت اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ یعنی کتنا آپس میں دیکھ لیں، اللہ نے
بتایا کہ میں مغفرت اور فضل کا وعدہ کر رہا ہوں، گناہوں سے بچو گے تمہارا رزق بڑھے گا، یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ کہ غربت سے ڈرتے ہو تو رزق دینے والی ذات اللہ ہے، تو وہ بیٹھتا ہے راستے میں۔ I will arouse in them sinful desires۔ آج کی آپ سویلائزیشن دیکھ لیں، ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے، سنس کی اپرچونٹیز کتنی ہیں، اب تو اس نے پورا سسٹم کھڑا کر کے دکھا دیا۔ تو یہ چاروں چیزیں پیک پر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اینی وے لیکچر کی طرف واپس آتے ہیں، چونکہ شیطان پہ پھر کبھی ٹاپک رکھیں گے، لیکن یہ بتانا آپ کو ضروری تھا کہ تھرو آؤٹ دی ایجز شیطان کا مین کام ہی یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے ہٹا کے بتوں کی عبادت، چیزوں کی عبادت، انسانوں کی عبادت، شخصیات کی عبادت اور جنوں کی عبادت، شیاطین کی عبادت میں لگا دیا جائے، کیونکہ اس کا حسد جو ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان جو ہے وہ روتا ہے، اور شیطان فوراً سے اس کو جو ہے گمراہ کرنے آتا ہے اس بچے کو، کیونکہ وہ روتا ہے اس لیے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی، ان کو آنر مل رہا ہے، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اب ایک شیطان لگائے پیچھے اس بچے کے ساتھ، تاکہ وہ کسی نہ کسی طرح ابن آدم کو جو ہے جہنم میں لے جائے۔ اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا نا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے بتوں کے لیے سیکریفائس بھی کیا کرتے تھے، 100 مطلب کیملز کو سیکریفائس کر دیا، گوٹس کو سیکریفائس کر دیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ اگین سپرسٹیشس بلیوز، شیطان انوالوڈ ہے اس میں۔ پھر یہ کہ اور وسیلہ a she camel set free for idol because it has given birth to a she camel at its first delivery and then again gives birth to a she camel at its second delivery and so on and so forth، یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے۔ اور ہم ہے stallion camel freed from work for their idols after it had finished a number of copulation assigned for it۔ اب دیکھیں یہ ساری جو she camel اور camel ہیں یہ ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہیں فالس گاڈس کو، آئیڈلس کو، اور اس سے کیا ہے کہ ان گاڈس کی، فالس گاڈس کی اصل میں بڑائی بیان کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ ایٹریبیوٹس ایسوسیٹ کر رہے ہیں جو اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں، کہ اس کے بدلے یہ ہم پہ رحم کریں گے، اس کے بدلے یہ بارش برسائیں گے، اس کے بدلے ہمیں اولاد دیں گے، اس کے بدلے جو ہے ہم پہ فیورز کریں گے۔ تو کوئی فیور حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی تھی ایک قوم کہ وہ اینیملز پہ نظر رکھتی تھی، کراپس پہ نظر رکھتی تھی۔ اب ظاہر ہے ہر بت کا ایک خاص ریکوائرمنٹ ہے، کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے شی کیمل، کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے جی کراپس چاہیے اسے، کسی بت کی ریکوائرمنٹ ہے اسے دودھ چاہیے، کن کاموں میں کھپا دیا انسانوں نے۔ اینی وے تو اللہ یہ کہتے ہیں بٹ دوز ہو ڈسبلیو ان مینٹ لائز اگینسٹ اللہ اینڈ موسٹ آف دیم ہیو نو انڈرسٹینڈنگ۔ یہ لائز ہیں، اللہ نے کوئی ایسی چیز انسٹیٹیوشنلائز نہیں کیا، یہ انسانیت کی انسلٹ ہے، اور شیطان جو ہے سیدھی سی بات ہے اس پہ خوش ہوتا ہے۔ بہرحال انٹرسٹنگ بات یہ ہمارے لیے جو لرن کرنے والی بات یہ دیکھیں وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ عربز بھی ان کی اسی لیے عبادت کرتے تھے کیونکہ ان کا بلیف یہ تھا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لائیں گی چیزیں، اور یہ اللہ کی طرف سے انسٹیٹیوشنلائز ہے۔ تو ایز لانگ ایز بلیف از سیم، دیکھیں ٹھیک ہے مسلمان چلیں ڈائریکٹ تو بت کی عبادت نہیں کرتا آج کل، لیکن وہ بلیف تو پیچھے وہی ہے نا کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لائیں گے یا یہ ہماری سفارش کریں گے، تو یہ ایک کرپشن ہے۔ ان دا کریکٹ عقیدہ اٹ از اے کرپشن، اور یہ شیطانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر ظاہر ہے کہ بندہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے تو میری سننی نہیں، نعوذ باللہ، تو میں جو ہے ان کے پاس چلا جاؤں یہی پہنچا دیں گے آگے بات۔ تو نبی تو اللہ سے کنیکٹ کرنے آئے تھے ڈائریکٹ، آپ نے ایک اور چور دروازہ نکال لیا کہ نہیں پہلے ان کو خوش کرو، جیسے وہ ان کو کاہنوں کو خوش کرتے تھے کہ پہلے دیگ لے آؤ، پہلے جو ہے کو دودھ لے آؤ ہمارے لیے، یہ چیزیں لے آؤ۔ اسی طرح آج ہم نے پورا میکنزم بنا لیا کہ پہلے وہ نیچے والوں کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر اپروچ اللہ تک لگتی ہے۔ تو دیکھیں میکنزم تو وہی ہے، اللہ معاف کرے۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، ہمیں ضرور اس پہ دعویٰ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آپ کا ریلیٹیو، آپ کے گھر والوں کا عقیدہ اس حوالے سے صحیح نہیں ہے تو انہیں کریکٹ عقیدے پہ لائیں، ان کے سپرسٹیشس بلیفز کو ختم کریں، یہی دعویٰ ہے۔ دعوت کا مرکز توحید ہے، دعوت سب سے پہلے توحید کی ہوتی ہے۔ جب آپ اللہ سے کنیکٹ کر دیں گے کسی کو تو یقین کریں اس بندے کے باقی مسئلے انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں دعوت کا مرکز۔